پیارا نبی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. معزز اسلامی خواتین، آج ہر کوئی یہ رونا روتا ہے کہ سماج خراب ہو گیا، معاشرہ خراب ہو گیا، محلہ خراب ہو گیا، گاؤں کے لوگ خراب ہو گئے، اور بچوں کو تاکید کرتے ہیں کہ غیر غلط صحبتوں میں نہ پڑو، تم بھی خراب ہو جاؤ گے. ہر ایک اپنے بچے کو ولی سمجھتے ہیں، متقی پرہیزگار سمجھتے ہیں، دودھ کا دھلا ہوا سمجھتے ہیں، اور دوسرے بچوں پر تہمت لگاتے ہیں، الزام لگاتے ہیں کہ اس کی صحبت سے ہمارا بچہ بگڑ گیا. اس بگڑے ہوئے سماج اور سوسائٹی اور معاشرے کے لیے علماء کرام جو نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، جانشین ہیں، اللہ تبارک تعالی نے 1.25 لاکھ پیغمبروں کو قوموں کی ہدایت کے لیے بھیجا. اس میں سب سے آخر میں جو پیغمبر آئے، نبی آئے، میرے اور آپ کے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. آپ نے فرمایا انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، میرے اوپر نبوت اور رسالت کو ختم کر دیا گیا ہے اور میرے بعد کوئی نبی قیامت تک نیا نہیں آئے گا. قیامت کے قریب حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائیں گے اور دجال کا اور دجالیوں کا خاتمہ کریں گے. وہ نبی اور رسول ہونے کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، بلکہ ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے آئیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو آسمانی کتاب نازل کی گئی وہ انجیل تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام انجیل کا مطالعہ نہیں کریں گے، انجیل کو پڑھنے کے لیے نہیں کہیں گے، انجیل پر عمل کرنے کے لیے نہیں کہیں گے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل کیا گیا اسی قرآن کو پڑھیں گے بھی، پڑھائیں گے بھی، اور قوم کو تاکید کریں گے کہ اسی پر عمل کرو. پہلے ایسا ہوتا تھا کہ ایک پیغمبر کی قوم جب بگڑ جاتی تھی
تو تھوڑی سی مدت کے بعد اللہ تعالیٰ دوسرے پیغمبر کو بھیجتے، ایک کتاب کے اندر تحریف کی جاتی، رد و بدل کیا جاتا، اللہ تعالیٰ دوسری کتاب کو نازل فرماتے۔ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر جو کلام پاک نازل فرمایا وہ بھی آخری کتاب ہے۔ اب قرآن کے بعد قیامت تک کوئی نئی کتاب آنے والی نہیں ہے، کوئی نیا نبی آنے والا نہیں ہے، کوئی نیا رسول آنے والا نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ پہلے قوم بگڑتی تھی، اللہ نبی بھیجتا، رسول بھیجتا، صحیفوں کو نازل کرتا، کتابوں کو نازل کرتا، توریت نازل ہوئی، انجیل نازل ہوئی، زبور نازل ہوئے، صحف ابراہیم نازل ہوئی، صحف موسیٰ نازل ہوئے۔ اب نہ تو کتاب آ رہی ہے، نہ پیغمبر آ رہے ہیں، قوم تو بگڑے گی، شرک کرے گی، غیروں سے مانگا کرے گی، نفع نقصان کا مالک غیروں کو سمجھے گی، تو ان کی اصلاح کون کرے گا؟ قوم کے اندر جو بگاڑ آیا ہے، آپ دیکھیے گا اپنے خاندان میں، قبیلے میں، اپنے محلے میں کتنی خواتین اور کتنے مرد حضرات اسلام کو فالو کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور شریعت پر چلتے ہیں۔ فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کہا جاتا ہے کہ نماز نیند سے بہتر ہے۔ حی علی الفلاح کی صدا لگائی جاتی ہے، آؤ کامیابی کی طرف۔ حی علی الصلاۃ کی صدا لگائی جاتی ہے، آؤ نماز کی طرف۔ آپ پرسنٹیج دیکھیں، فیصد دیکھیں، کتنے مرد نماز پڑھتے ہیں، کتنی عورتیں نماز پڑھتی ہیں، کتنوں کے چہروں پر سنت ہے، کتنی خواتین برقع شریعت کے حساب سے پہنتی ہیں۔ یوں تو برقع ہزاروں لاکھوں خواتین پہنتی ہیں، لیکن شریعت جو برقع چاہتی ہے، اسلام جو برقع چاہتا ہے، اور اسلام کے مزاج کے مطابق جو برقع ہونا ہے، کیا وہ آج وہ برقع ہے؟ اسلامک بوٹک کے نام پر برقعے تیار کیے جاتے ہیں، جس میں چمک کا کام، ریس کا کام اور تنگ اور چست کپڑا پہنایا جاتا ہے۔ وہ برقعہ نہیں ہوتا، جسم کی نمائش ہوتی ہے، جس میں چہرہ کھلا ہوتا ہے، اسکارف پہنا جاتا ہے۔ حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ جب پردے کی آیت نازل ہوئی تو رات میں نازل ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں، بچے سب مسجد میں جا کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو جب ایک خاتون نے دیکھا کہ کچھ عورتیں اپنے چہرے کو چھپائی ہوئی ہیں اور چادر سے اپنے جسم کو ڈھکا ہوا ہے، کیونکہ اس زمانے کے اندر واٹس ایپ نہیں تھا، موبائل نہیں تھا، انٹرنیٹ نہیں تھا، ای میل نہیں تھا، میسج نہیں تھا، چیٹنگ نہیں تھی، ٹرانسسٹر نہیں تھا، ٹی وی کی نیوز نہیں تھی، بس ایک دوسرے کو بات پہنچا دیتے تھے کہ پردے کی آیت نازل ہوئی ہے، شراب حرام ہونے کی آیت نازل ہوئی ہے اور فلاں حکم نازل ہوا ہے۔ چونکہ رات میں جلدی سو جایا کرتے تھے تہجد میں اٹھنے کے لیے، وہ خاتون کو پتہ نہیں چلا۔ انہوں نے کہا یہ کیا تم نئے قسم کے کپڑے پہن کر آ گئے ہو، چادریں ڈال کر آ گئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم پردے کی آیتیں لے کر نازل ہوئے۔ اب عورت ایسے ہی گلیوں میں، سڑکوں میں نہیں گھوم سکتی، وہ اپنے چہرے کو چھپائے گی، اپنے جسم کو ڈھانکے گی، اور جسم کی ساخت اور بناوٹ اس سے کا پتہ نہیں لگے گا۔ تو ٹھیک ہے، اس کی شکل یہ تھی کہ یہ خاتون نماز سے فارغ ہو جاتی فجر کی، اور گھر میں رکھی ہوئی چادر جا کر دوبارہ جب ظہر کو آتی تو اس کو اوڑھ کر آتی۔ لیکن انہوں نے یہ کیا کہ اپنے چھوٹے بچے کو اپنے گھر کی طرف روانہ کیا اور گھر کے اندر جو چادر تھی وہ منگایا، اور دوپٹہ اوڑھ کر اور اپنے چہرے کو ڈھانک کر اور اپنے جسم کے اندر اس کو چھپا کر آپ گھر گئیں۔ تو خامن نے کہا کہ یہ تو مجبوری کی بات تھی، آپ پردے کی آیت بہت دیر سے سنیں، اس کی کیا ضرورت تھی بچے کے ہاتھ سے منگوانے کی؟ خود آ جاتی، ظہر میں جاتی تو پردہ اوڑھ کر چلی جاتی۔ تو وہ صحابیہ عورت نے فرمایا اللہ کا حکم نازل ہونے کے بعد
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آنے کے بعد یہ میری مجال نہیں تھی کہ ایک قدم بھی میں بغیر پردے کے باہر رکھوں۔ جب یہ شکل ہو سکتی تھی کہ بچہ چادر لے کر آیا اور جسم کو میں ڈھانپ سکوں تو پھر اس کی کیا ضرورت تھی، اس لیے میں نے اس کو منگوایا۔ روایتوں میں آتا ہے، حدیثوں کے اندر، یہ خواتین جب فجر کی نماز یا دن کے وقت کے اندر جایا کرتی تھیں تو پردے میں رہنے کے باوجود دیواروں سے اتنا لگ کر جایا کرتی تھیں کہ ان کے کپڑوں میں کھوچ لگ جاتی، ان کے جسم چبھنے لگتے۔ شرم اور حیا اسلام کا بہت بڑا حصہ ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا لم تستحی فاصنع بما شئت، جب شرم کا جنازہ نکل جائے، حیا کا جنازہ نکل جائے، تیری مرضی ہے، تو جو چاہے کر۔ الیکٹریشین آ رہا ہے، اس سے بات ہو رہی ہے، گلی کے اندر ٹماٹر بیچتا ہوا جا رہا ہے اور سبزی بیچتا ہوا جا رہا ہے، اس سے بات ہو رہی ہے۔ آخر کار صبح میں 8 بجے 9 بجے کچرا لینے والا ٹیمپو آتا ہے، آٹو آتا ہے، اس سے بات ہو رہی ہے۔ اسلام کا اہم ترین حصہ شرم اور حیا ہے۔ یہ شرم اور حیا ہی عورت کو عورت بنائے رکھتا ہے، اس کا قیمتی زیور ہے۔ ہیرو جواہرات کے زیور سے زیادہ قیمتی زیور عورت کی شرم اور عورت کی حیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے نماز کا بھی حکم دیا ہے تو عورت کو کہا ہے کہ اس طریقے سے نماز پڑھے۔ مرد سجدے میں جاتا ہے تو اپنی کونیوں کو کھلا رکھ کر، ہاتھوں کو چوڑا رکھ کر نماز پڑھتا ہے۔ عورت کو کہا گیا کہ سمیٹ کر وہ نماز پڑھے تاکہ نماز کی حالت میں بھی پردے کا لحاظ رکھے۔ حدیثوں سے پتہ چلتا ہے، علماء کرام فقہاء اعظام نے فرمایا ہے کہ نماز کے اندر جسم تو جسم، اگر سر کے بال 3 سبحان اللہ کے مقدار دوپٹے میں سے نظر آ جائیں یا دوپٹے سے باہر آ جائیں، 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار میں اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اس کا پردہ نہ رہا، جیسے کسی کے خون نکل گیا، نکسیر پھوٹ گئی اور کچھ اور ہو گیا جس کی وجہ سے وضو ٹوٹتا ہے، اس سے تو اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اگر بے حیائی کرے، بے شرمی کرے، یہ کوئی بڑا کام نہیں، صرف جو ہے ایسا ٹرانسپلانٹ، ایسا باریک اور مہین دوپٹہ استعمال کرے جس سے سر کے بال نظر آتے ہو، یا دوپٹہ تو اچھا ہے لیکن باہر کچھ بال ہیں کہ 3 سبحان اللہ کی مقدار کے برابر اگر وہ بال باہر سے نظر آئیں تب بھی اس کی نماز فاسد ہو جاتی ہے اور اس کو دوبارہ نماز پڑھنا پڑتا ہے۔ اب بتائیے، نماز کے اندر یہ حکم دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خاتون ایک گھر میں کھلی ہوئی جگہ رہتی ہے جو گھر کا صحن ہے اور گھر کا برآمدہ ہے، گھر کا ہال ہے، گھر کا کچن روم ہے، گھر کا بیڈ روم ہے۔ فرمایا کہ ایسا کمرہ اور ایسا روم کہ جہاں کم لوگ جاتے ہوں اور گھر کا آخری کا حصہ ہو جہاں پر پردہ زیادہ ہوتا ہو، وہاں پر نماز پڑھے۔ نماز پڑھنے کے اندر بھی پردے کا خیال رکھا گیا۔ پہلے جو خواتین مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتی تھیں، امام صاحب 2 رکعت کے بعد تشہد کو بیٹھنا تھا، اتحیات کو بیٹھنا تھا۔ امام صاحب بھول سے کھڑے ہو گئے، مرد حضرات کو بھی یاد نہیں رہا، مرد حضرات بھی کھڑے ہو گئے، لیکن ایک خاتون، ایک ماں بہن بیٹی جو آئی ہے اسے پتا ہے کہ 2 رکعت کے بعد تشہد میں بیٹھا جاتا ہے اور اتحیات میں بیٹھا جاتا ہے۔ امام صاحب سے غلطی ہو گئی، مرد حضرات لقمہ دیں گے اور امام کو متنبہ کریں گے، امام کو چوکنا کریں گے کہ آپ سے بھول ہو گئی، تو وہ سبحان اللہ کہیں گے۔ اور عورت اگر مرد حضرات لقمہ نہیں دیتے، بتاتے نہیں، اور عورت کو کانفیڈنس ہے، یقین ہے کہ امام صاحب سے بھول ہو گئی، تو وہ سبحان اللہ نہیں کہے گی، الٹے ہاتھ سے 3 مرتبہ تالی کو مارا کرے گی۔ نہ اذان کا حکم ہے عورت کے لیے، نہ امامت کا حکم ہے عورت کے لیے، اور اگر وہ پڑھانا بھی ہے ایسی جگہ پڑھائے کہ جہاں اس کی آواز باہر نہ جاتی ہو۔ تو چنانچہ برقعے کے ذریعے سے نمائش کرنا یہ اللہ کے عذاب کو اور خدا کی لعنت کے طوق کو گلے میں ڈالنے والی چیز ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب کاسیات عاریات،
بہت ساری کپڑا پہننے والی خواتین ہوں گی، حقیقت میں ننگی ہوں گی، نہ وہ جنت میں جا پائیں گی، بلکہ جنت کی خوشبو بھی وہ سونگھ نہیں پائیں گی۔ جنت کی خوشبو ایک تیز رفتار گھوڑا 500 سال تک چلے تو جہاں پر جا کر رکتا ہے وہاں تک خوشبو آتی ہے، تو وہ خوشبو اس عورت کو میسر نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن 2 چادریں ہوں گی، ایک مرد کی چادر حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوگی، اور ایک عورتوں کی چادر ہوگی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ہوگی۔ دنیا میں جو شرم و حیا کرتے تھے، پردے کا اہتمام کرتے تھے، ایسے لوگ، ایسی خواتین کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا چادر دیں گی کہ وہ اپنے جسم کو ڈھانپ لے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے بغیر کپڑوں کے، نہ سر پر ٹوپی ہوتی ہے، نہ دوپٹہ ہوتا ہے، نہ جسم پر لباس ہوتا ہے، ایسے ہی قیامت کے دن جب اٹھیں گے تمام کے تمام جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے اس حالت میں اٹھیں گے۔ لیکن دنیا میں جو شرم و حیا کا پاس رکھتی تھیں عورتیں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنی چادر میں اس کو ڈھانپ لیں گے، اور جو مرد حضرات اپنے گھر کی عورتوں کو، بیوی کو، بہو کو، بچیوں کو، لڑکیوں کو اور بہنوں کو اور ماں کو دوپٹے میں رکھتے تھے، پردے میں رکھتے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں چادر مرحمت فرمائیں گے۔ میری ماں، جب بچہ بالغ ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، تو مرد کے لیے صرف نماز فرض ہو جاتی ہے، عورت کے لیے 2 چیزیں فرض ہو جاتی ہیں، ایک نماز بھی فرض ہوتی ہے اور ایک پردہ بھی فرض ہوتا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی، لختے جگر، نور نظر، کلیجے کی ٹھنڈک، بے پناہ محبت کیا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادی سے۔ جب نبی کی تربیت ہو، حضرت علی کرم اللہ وجہہ جیسا شوہر ہو، حضرت حسن اور حضرت حسین جیسے بچے ہوں، تو اس ماں کا کیا کہنا، اس ماں کے چہرے کو دیکھنا اور جسم کو دیکھنا تو دور کی بات۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ ساری زندگی میرے سر کے بالوں کو میرے بچوں نے نہیں دیکھا، اس درجے پردے کے اندر وہ رہا کرتی تھی۔ انتقال کا وقت آیا، بڑی پریشان ہوئی، اے اللہ پوری زندگی میں پردے میں رہی، میرے بچوں سے بھی میرے جسم کا اور میرے کپڑوں کا پردہ کیا ہے، میرے بالوں کا پردہ کیا ہے۔ آپ نے پہلے بھی سنا ہے کہ عید کا اور رمضان المبارک کا چاند پہلی رات کے اندر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نہیں دیکھا کرتی تھی۔ حضرت علی نے پوچھا اور دوسروں نے پوچھا، اے فاطمہ چاند کو کیوں نہیں دیکھتی؟ اس کی بڑی فضیلت ہے، اس کو دیکھ کر اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان وہ دعا پڑھی جائے، اللہ رحمتیں برکتیں نازل فرماتے ہیں۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا آج بہت سارے لوگ چاند کو دیکھتے ہیں، اس میں محرم بھی ہوتے ہیں، غیر محرم بھی ہوتے ہیں۔ محرم اس کو کہتے ہیں جن سے پردہ نہیں کیا جاتا، جیسے نانا ہے، دادا ہے، ماما ہے، چاچا ہے، باپ ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، اس کو محرم کہتے ہیں۔ اور غیر محرم وہ ہیں جن سے نکاح ہو سکتا ہے، اور محرم وہ ہیں جن سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ آج سبھی چاند کی طرف نگاہیں دوڑا رہے ہیں۔ میں نے پردے کا اس درجے اہتمام کیا ہے کہ میں نہیں چاہتی کہ ان کی نگاہیں آسمان اور فضا کی طرف جا رہی ہوں، اور میری نگاہ بھی میری نظر بھی کسی غیر محرم مرد کی طرف جا کر ٹکرائے، آسمانوں کے اندر ان کا ٹکر ہو، اس درجے خیال کیا۔ زندگی میں پرواہ کی اور زندگی میں توجہ دی، یہ تو دینا ہی تھا، لیکن اب ان کو بڑی فکر تھی کہ انتقال کے بعد ایک چارپائی میں، ایک کھاٹ میں مردے کو ڈال کر قبرستان لے جایا جاتا تھا اور دفن کر دیا جاتا تھا۔ اس میں پتہ چلتا تھا یہ گڈی عورت ہے، یہ موٹی عورت ہے، یہ لمبا مرد ہے، یہ موٹا مرد ہے، اوپر چادر ڈال دی جاتی تھی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں بعض علماء نے کہا کہ جب پتہ چل گیا کہ زندگی کے آخری لمحات ہیں، خود اچھی طریقے سے غسل کر لیا اور اچھی طریقے سے خوشبو جسم کو لگا لی اور بڑی فکر مند ہوئی۔
حضرت اسما بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے بیٹی فاطمہ کیوں رو رہی ہو، کس بات کی فکر ہے؟ تو کہنے لگی، میں نے ساری زندگی اپنے جسم کا پردہ کیا، اپنے کپڑوں کا پردہ کیا، اپنے بالوں کا پردہ کیا، اور میری حضرت علی میرے جو خاوند ہیں، شوہر ہیں، میں نے ان کو وصیت کی ہے کہ میرے جنازے کو رات میں نکالا جائے، پھر بھی یہ جو کھاٹ کے اندر پلنگ کے اوپر رکھ کر لے جاتے ہیں اس میں خد و قامت کا پتہ چل جاتا ہے، موٹی پتلی لمبی چھوٹی کا پتہ چل جاتا ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ اس قسم کا بھی پتہ میری موت کے بعد چلے۔ وہ پردے کا خیال مرنے کے بعد تک کا خیال کر رہی ہیں، اور آج کی خواتین جب شادی بیاہ کی مجالس میں جاتی ہیں یا کسی اور جگہ پر جاتی ہیں تو چہرہ کھلا ہو جاتا ہے، غیر محرموں سے بات کی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم کے اندر کچھ عورتیں ایسی ہوں گی کہ چوٹی کے بل لٹکا کر ان کو جہنم کی آگ کا عذاب دیا جائے گا اور الٹا بھی لٹکایا جائے گا۔ ان سے پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون خواتین ہیں؟ آپ نے فرمایا، جو دنیا میں زیب و زینت کی نمائش کیا کرتی تھیں اور دکھاوا کیا کرتی تھیں۔ آج پردہ تو دور کی بات، پردے کے نام پر جو کپڑا استعمال کیا جا رہا ہے، جو برقع استعمال کیا جا رہا ہے، میری ماں اور بہنیں آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود قلب سلیم سے پوچھئے، اپنے دل سے پوچھئے، کیا یہ پردہ صحیح ہے؟ اللہ کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے والا ہے یا خدا کے غضب کو دعوت دینے والا ہے، خدا کے قہر کو دعوت دینے والا ہے؟ بہرحال حضرت اسما بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بی بی فاطمہ کوئی ڈرنے کی اور خوف کرنے کی بات نہیں، میں حبشہ کی طرف 2 مرتبہ ہجرت کر چکی ہوں اور پھر میں نے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی ہے۔ حبشہ کے لوگ جب مرتے ہیں تو کھاٹ کے اوپر جیسے مچھردانی آتی ہے، 4 کونوں میں 4 لکڑیاں کھڑا کر دیتے تھے اور اس کے اوپر سے چادر کو ڈھانپ دیتے تھے، پتہ نہیں چلتا کہ مردہ کس قسم کا ہے، اس کا خط کیا ہے، وہ موٹی ہے یا دبلی ہے، اس کا پتہ نہیں چلتا۔ تب جا کر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو کچھ راحت ملی، کچھ سکون ملا۔ اپنی زندگیوں میں مرنے کے بعد کے وہ پردے کی فکر کیا کرتے تھے۔ آج اگر ہمارے گھروں میں رونا رویا جا رہا ہے، کا کرایہ آتا ہے، خیر و برکت نہیں، دینار و درہم کما کر بچہ بھیجتا ہے، خیر و برکت نہیں، امریکہ کا ڈالر کما کر بھیجتا ہے، خیر و برکت نہیں، سعودی کا ریال کما کر بھیجتا ہے، خیر و برکت نہیں۔ میری ماں اور بہنیں، اگر ایک ہانڈی میں اور ایک برتن میں اوپر سے پانی ڈالا جائے اور نیچے اس ہانڈی کے سوراخ ہو، اس برتن میں سوراخ ہو، آپ سمندر بھی ڈالے وہ پورا پانی نیچے نکل کر چلا جائے گا۔ پانی کی ٹنکی میں سائڈ میں سوراخ ہو اور نیچے سوراخ ہو تو پھر آپ پوری کاویری کی ندی کو ڈال دے، وہ نیچے سے چلا جائے گا۔ اللہ تو دینے پر آ رہے ہیں، لیکن گھر کی بے پردگی اور بے حیائی اور ٹی وی میں بجنے والے ناچ گانے یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں۔ میری ماں اور بہنیں، عورت کے لیے جو سب سے بڑا زیور ہے شرم و حیا ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ انگریز جو بدکار قسم کے لوگ ہیں، انگریز جو کتا کھانے والے ہیں، ناپاک جانور کھانے والے ہیں، شراب پینے والے ہیں، اور جب انسان ناپاک جانور کھاتا ہے، علماء نے لکھا ہے جو انسان جو چیزوں کے ساتھ ساتھ رہتا ہے اسی قسم کے اوصاف اس کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں، خصلتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ کوئی مرد عورتوں کے ساتھ زیادہ رہے اس میں نسوانیت آ جاتی ہے، کوئی عورت مردوں کے مجمع میں زیادہ رہے اس کے اندر مردانیت آ جاتی ہے، کوئی شیر کے ساتھ رہے تو شیر کی بہادری آ جاتی ہے، کوئی لومڑی کے ساتھ رہے اس کی عیاری اور مکاری آ جاتی ہے۔ ہر نبی نے بکریوں کو چرایا ہے، اس لیے کہ بکری جب ضد اور ہٹ دھرمی پر آ جاتی ہے، اچھوں کو پرلا دیتی ہے اور پانی پلا دیتی ہے۔ نبیوں کو صبر کی ٹریننگ دینے کے لیے، استقامت کی ٹریننگ دینے کے لیے، اگر بکری کے گلے میں رسا پڑا ہو، کھینچا جائے تو دم گھٹ جائے گا، اور اگر یوں کہا جائے ہٹ درمی میں بیٹھ جائے گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر سے بکریوں کو چروایا ہے تاکہ ان کا صبر اور ان کی استقامت ان کے اندر آ سکے۔ جو جانوروں کے محفل میں رہتا ہے اس کے اندر وہ صفات پیدا ہو جاتے ہیں۔
آپ دیکھیے بعض غیر مسلم گھرانوں کے اندر کتے پالے جاتے ہیں تو اس گھر کی عورتیں بچیاں کتے سے مانوس ہو جاتی ہیں، اس کو کاروں میں لے کر پھرتی ہیں اور اس کو ہاسپٹل لے جاتی ہیں، اس کو غسل دیتی ہیں، اس کو بسکٹ دیتے ہیں، تو وہی اوصاف ان کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں، تو صحبت کا اثر آ جاتا ہے۔ تو یہ شراب پینے والے بدماش لوگ جب خنزیر کھاتے ہیں، ناپاک جانور کھاتے ہیں اور کتا کھاتے ہیں، تو خنزیر کو اس لیے منع کیا گیا کہ وہ بے حیا جانور ہے، وہ اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرتا ہے، برا کام کرتا ہے۔ اگر انسان اس کو کھانے لگتا ہے تو پھر اس کے اندر بھی وہ اوصاف پیدا ہو جاتے ہیں۔ لہذا شرم و حیا کی چادر کو پھینک کر وہ بیٹیوں کے ساتھ، وہ بہنوں کے ساتھ، وہ گھریلو خواتین کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں، جس کی وجہ سے زمین اور آسمان کی مخلوق کام جاتی ہے اور اللہ کی لعنت ان پر آتی ہے۔ انہوں نے ہی مسلمان عورتوں سے اس آزادی کے نام پر پردے کو نوچ لیا، پردے کو آگ لگا دی اور کہا کہ ماڈرن زندگی گزارو، گھر میں عورت ماں کی شکل میں رہے گی، اس کے پیروں تلے جنت ہے، بہن کی شکل میں رہے گی، بھائی کو جنت میں لے جانے کا وسیلہ بنے گی، بیوی کی شکل میں رہے گی، مرد کے آدھے ایمان کے مکمل کرنے کا حصہ بنے گی۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مرد نے نیکوکار عورت سے نکاح کیا اس کا آدھا ایمان مکمل ہو گیا، اس کے نگاہوں کی حفاظت ہو گئی، اس کے کانوں کی شرمگاہ کی حفاظت ہو گئی، بقیہ آدھے ایمان کی فکر کرے۔ لڑکی پیدا ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ کی انگلیاں پکڑ کر وہ ماں باپ کو جنت میں پہنچا کر رہے گی۔ یہ ماحول، گھر کا ماحول شریعت نے دیا، اسلام نے دیا۔ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے، آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے عورت کو منحوس سمجھا جاتا تھا، درخت سے باندھ کر اس کے اوپر تیر برسائے جاتے تھے۔ باپ کے مر جانے کے بعد جیسے کھیت کھلیان زمین پراپرٹی اولاد میں تقسیم ہوتی تھی، ایسا بیوی بھی، ماں بھی تقسیم ہو جاتی، بڑے کے بیٹے کے حصے میں آ گئی یا چھوٹے بیٹے کے حصے میں آ گئی، اور پھر اس کے ساتھ میاں بیوی کے تعلقات قائم کیے جاتے تھے۔ لڑکیوں کو مار کر مردہ کر کر نہیں، زندہ گڑھا کھود کر اس میں دفن کر دیا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعد میں وہ ایمان لے کر آ گئے، انہوں نے پورا واقعہ بیان کیا کہ میں سفر میں گیا تھا، بیوی پیٹ سے تھی، بچی پیدا ہوئی، بیوی جب ماں بنی بچی کی تو مامتا جگ گئی اور اس کے دل کے اندر بیٹی کی محبت پیدا ہو گئی، خون کے قطرے قطرے میں بیٹی سے محبت ہو گئی۔ اور جب آیا واپس شوہر، اس نے پوچھا گھر میں کیا پیدا ہوا، اس نے کہا کہ مر کر بچہ پیدا ہوا اور اس کو قبرستان میں دفن کر دیا۔ اڑوس پڑوس کے اندر اس بچی کو رکھ کر وہ پرورش کرنے لگی۔ جب بچی بڑی ہو گئی، بات کرنے چلنے پھرنے کے لائق ہو گئی اور ماں کو یقین ہوا کہ اب میرا شوہر اس کو نہیں مارے گا، اب یہ تو اچھی باتیں کرتی ہے، دل بہلاتی ہے، میاں محبت کے کام کرتی ہے، تو بتایا تو جاہلیت کی غیرت جاگ گئی اور غضبناک ہو گیا، اور اس کے بعد اس نے کہا بیٹی آؤ ہم تمہیں پارک گھما لاتے ہیں، باغ تماشا دکھاتے ہیں، کھلونے دلاتے ہیں، اور بیٹی کو لے کر گیا۔ بیٹی کہہ رہی تھی ابو جان آپ کو بھوک تو نہیں لگ رہی ہے، کہاں لے جا رہے ہیں آپ، دھوپ میں جا رہے ہیں، آپ کو پیاس تو نہیں لگ رہی ہے؟ ابو جان آپ کے سر پر دھوپ پڑ رہی ہے، میرا دوپٹہ لے لو، میری اوڑھنی لے لو، مجھے تکلیف ہو جائے، میں چھوٹی بچی ہوں، آپ کو تکلیف نہ ہو۔ جاتے جاتے آبادی سے دور جنگل میں باپ اس بچی کو لے کر گیا، کھڈا کھودنے لگا۔ بیٹی کہنے لگی ابو آپ کے کپڑوں پر مٹی گر رہی ہے اور آپ کے کپڑے مٹی سے میلے ہو رہے ہیں، آپ مجھے حکم دیجئے میں کھڈا کھودوں گی۔ باپ کے کھڈا کھودنے کے ساتھ وہ شریک تھی اور اس کی وہ مدد کیا کرتی تھی۔ باپ کھڈا کھودا اور بیٹی کو نیچے اتارا تو بیٹی کہنے لگی ابو جان بتائیے کیا حکم ہے، آپ نے مجھے یہاں کیوں اتارا، کیا کام ہے، میں وہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ باتیں کر ہی رہی تھی کہ نیچے مٹی ڈالا، وہ پنڈیوں تک آئی، وہ گھٹنے تک آئی،
وہ کمر تک آئی، وہ سینے تک آئی، بچی رو رہی تھی، بچی چلا رہی تھی، ابو جان میرے سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دینا، لیکن یہ کیا معاملہ کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جاہلیت کی غیرت اور جاہلیت کا خون ابل رہا تھا، کھول رہا تھا میرے سامنے، وہ بچی کی صدائیں کچھ سنائی نہیں دے رہی تھی، آخر کار میں نے دفن کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس واقعے کو سنا، آنکھوں سے آنسو نکل گئے اور زار و قطار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے۔ عورت کو منحوس چیز سمجھا جاتا تھا اور بدترین چیز سمجھا جاتا تھا، زندہ دفن کیا جاتا تھا، اگر کوئی اس کا مرد فوت ہو جاتا اور اس کی کوئی نسل نہ ہوتی تو بند کمرے میں اس کو رکھ دیا جاتا، وہیں پر استنجا، وہیں پر ٹوائلٹ، وہیں پر کھانا، وہیں پر پینا، غسل کرنے نہیں دیا جاتا تھا، اور جسم کپڑوں میں بدبو پیدا ہو جاتی، تعفن پیدا ہو جاتا، جراثیم پیدا ہو جاتے، بیکٹیریا پیدا ہو کر وہ مر جاتی، حتیٰ یتوفاہن الموت، کہ حتیٰ کہ اسے موت آ جاتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ماں ہے، اس کے چہرے کو دیکھنے سے 70 حج کا ثواب ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے، اس کے چہرے کو دیکھنے سے حج مبرور کا ثواب ملے گا۔ صحابی نے کہا کہ باپ کو 70 مرتبہ کوئی دیکھے، کہا کہ 70 مرتبہ حج کا ثواب ملے گا۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ حدیث پڑھا کر، قرآن پڑھا کر، لوگوں کو درس دے کر جب اپنے گھر جاتے، ماں تاخیر ہونے کی وجہ سے لیٹ جاتی تو ماں کے قدموں کو اپنے منہ سے بوسہ دیتے، ماں جگ جاتی اور بیٹے کو سینے سے لگا لیتی امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو، اور پوچھتی بیٹے تم تو امام بن چکے ہو، تم مفسر بن چکے ہو، تم مبلغ اور داعی بن چکے ہو، اور تم جو ہے لوگوں کو بیان کرتے ہو، نصیحت دیتے ہو، ایسا کیوں کرتے ہو کہ پیروں کو تلووں کو چومتے ہو؟ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اماں تیرے قدموں کو نہیں چومتا، میرے تیرے قدموں میں جو جنت ہے اسے میں چومتا ہوں۔ شریعت نے ماں کا مقام دیا، بیوی کا مقام دیا، بیٹی کا مقام دیا۔ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ نے 2 لڑکیوں کے بارے میں فرمایا، کہا کہ کسی کو ایک لڑکی ہو اور وہ انتقال ہو جائے، کہا وہ لڑکی بھی ماں باپ کو جنت میں لے کر جائے گی۔ صحابہ کب خاموش رہنے والے تھے؟ انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی کے پیٹ میں لڑکی پل رہی ہو اور طبیعت اور میڈیکل پرابلم کی وجہ سے وہ پیٹ ہی کے اندر مر جائے یا اس کا حمل وضع ہو جائے، فرمایا کہ وہ حمل بھی اس ماں باپ کو جنت کے اندر لے کر جائے گا۔ اللہ نے اتنا بڑا مقام دیا، اتنا بڑا مرتبہ دیا۔ یہ خنزیر کھانے کے بعد، خنزیر دنیا کا ایسا واحد جانور ہے، یہ پگ جس کو کہتے ہیں اور برا جانور جس کو کہتے ہیں، یہ دنیا کا صرف ایک ایسا جانور ہے کہ اپنی پیدا کرنے والی ماں کے ساتھ یہ غلط کام کرتا ہے، اور جو اس کو کھاتے ہیں ان کے طبیعتوں کے اندر خباثت پیدا ہو جاتی ہے، زنا کرنے کا داعیہ اور زنا کرنے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے عورتوں کو اکسایا، گھر کی 4 دیواری میں کہاں بند رکھو گے، کہاں تم برقعے کا استعمال کرو گے، کہاں تم چادر کا استعمال کرو گے؟ تمہارے علماء، تمہارے مسلم اسکالر تم کو پردے میں گھونٹ کر گھر سے کھوٹی سے باندھ دیا ہے، اور تم نکلو باہر، الیکشن میں آؤ، گاڑی چلاؤ، کرتے کرتے شراب کی بوتل پر عورت کی تصویر کو جڑا دیا، ٹوائلٹ کے صاف کرنے والے برش پر عورت کی تصویر کو چشمہ کر دیا، زمین کے اندر اپنے خنزیروں کے ساتھ، اپنے جانوروں کے ساتھ، اپنی بہو بیٹیوں کے ساتھ بلاತ್ಕಾರ کرنے کے بعد جی نہیں بھرا تو پھر سمندری کشتیوں کے اندر ان کو غلط قسم کے کپڑے، نیم برہنہ کپڑے ان کو دے دیے۔ 35,000 40,000 فٹ کے اوپر جو ہوائی جہاز جاتا ہے وہ 2 گھنٹے کے لیے آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اور دل کا زنا کرنے کے لیے ایئر ہوسٹس کو رکھ دیا۔ یہ ایئر ہوسٹس ماں کی خدمت کرے تو دقیانوس ہے، قامن کی خدمت کرے تو دقیانوس ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک انصاریہ عورت آئی اور بچی آئی، لڑکی آئی اور کہا اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میرا نکاح ہونے جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا آپ اگر قامن کے جسم پر پھوڑے آ جائیں اور پورا علاج کر کر تھک جائے، کوئی حکیم یوں کہے کہ تمہارے قامن کا علاج تمہارے زبان سے زخم چاٹنے سے ہو جائے گا، خون نکل رہا ہو، گندگی نکل رہی ہو،
تو اگر چاٹ چاٹ کر تم ختم بھی کر دو اور اس کا علاج بھی کر دو تب بھی تم مرد کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بعد کسی کا سجدہ کسی کے لیے میں جائز قرار دیتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ خاوند کے لیے سجدہ کیا کرے۔ ایک مقام دیا، ایک عزت اور ایک مرتبہ اس کو دیا، عورت کو ماں بنایا، عورت کو بیٹی بنایا، عورت کو بہن بنایا، عورت کو بہو بنایا، عورت کو بیوی بنایا، ہر ایک درجہ دیا۔ اب یہ ماں کی خدمت کرے، باپ کی خدمت کرے، بھائیوں کی خدمت کرے، پرانے زمانے کی دقیانوسی اور جو ہے تاریکی اندھیرے میں جینے والی عورت ہے۔ اس عورت سے اپنا ہوس پورا کرنے کے لیے، ہوس صرف زنا سے نہیں، آنکھوں کا بھی زنا ہوتا ہے، کانوں کا بھی زنا ہوتا ہے، دل کا بھی زنا ہوتا ہے، خیالات کا بھی زنا ہوتا ہے۔ ایئر ہوسٹس دوسروں کے کلیجے کو ٹھنڈا کرے، ان کے آنکھوں کو زنا کے انگاروں سے بھر دے، ان کے جسم کے اندر گندے خون کے اندر گندے خیالات کی گردش خون کی کرائے اور دنیا بھر کو خوش کرے، مرد کو ناراض کرے اور لاکھوں روپے پیمنٹ لے ہوائی جہاز کے اندر اور سیلز گرل بنے، مینیجر بنے اور پھر اپنے باس کا اور اپنے جو مالک ہے اس کے دل کو خوش کرے، آنے والے گاہکوں کو مسکرا کر بات کرے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد اگر بیوی کو نوالا کھلاتا ہے یہ صدقے کا ثواب پاتا ہے، اللہ خوش ہو جاتے ہیں۔ بیوی نوالا کھلاتی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں۔ تہجد یا فجر کی نماز کے لیے جگتے ہیں، خاوند پہلے اٹھا، کہا بیگم اٹھیے نا، نماز کا وقت ہو گیا۔ بیگم گہری نیند میں تھی، دن بھر کپڑے دھو کر بچوں کو نہلا کر دہلا کر اور گھر کی صاف صفائی کر کر تھکی ہوئی تھی، پلٹ کر سو گئی۔ تو پھر خاوند نے پانی کے چھینٹے مارے، چٹ پٹا کر عورت اٹھی اور پھر اس نے دعا پڑھی الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، اور مرد کو اس نے اچھی نگاہ سے دیکھا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ ہنستے ہیں، اللہ مسکراتے ہیں میاں بیوی کے اس عمل سے۔ یا خاوند سو گیا، بیوی نے الارم کو سنا، اڑ گئی اور کہا کہ جی اٹھیے، تہجد کا وقت ہو رہا ہے، فجر کا وقت ہو رہا ہے۔ وہ بھی تھکا ماندہ کولی مزدوری کر کر سو رہا تھا، پانی کے چھینٹے مارے، ہڑ بڑا کر اٹھا اور دعا پڑھی۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس عمل سے خوش ہو جاتے ہیں۔ گھر میں نوالے بنا کر کھلانے پر اللہ اجر و ثواب مرحمت فرماتے ہیں۔ میاں بیوی اپنا وظیفہ پورا کرتے ہیں، اسے اجر ملتا ہے، اسے ثواب ملتا ہے۔ یہ ساری دنیا کو خوش کرے، میک اپ کرے اور ساری دنیا کو زنا کی دعوت زبان کے علاوہ اپنے ہونٹوں پر لگی ہوئی لپسٹک سے دے، نیل پالش سے دے، میک اپ سے دے، اپنے تنگ گرہوں سے دے، ایسی عورت کو کہا جاتا ہے یہ ماڈرن عورت ہے۔ بتائیے ان کے عقلوں پر پردہ پڑ گیا نہیں پڑ گیا؟ خاوند کو خوش کرنا عورت کی عبادت کی قبولیت کی نشانی ہے۔ خاوند ناراض ہو نہ حج قبول ہوتا ہے، نہ عمرہ قبول ہوتا ہے، نہ نماز قبول ہوتی ہے، نہ صدقہ قبول ہوتا ہے۔ یہاں ایک سے ایک کو ناراض کر کر گلی والوں کو خوش کیا جا رہا ہے، ایئر ہوسٹس بن کر پیسنجروں کو خوش کیا جا رہا ہے، سیلز گرل بن کر گاہکوں کو خوش کیا جا رہا ہے۔ کیا اس کو لوگوں کی خوشی کے لیے بنایا گیا ہے؟ اس عورت میں اور بازاری عورت کے اندر کیا فرق رہ جاتا ہے؟ میری مائیں اور بہنیں، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو علماء کی مجالس کے اندر ملتی ہیں، دینی مجالس کے اندر ملتی ہیں۔ ٹی وی، ڈرامے، افسانے اور فلم ہم کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دیں گے۔ آج شادی کے اندر، آج جو ہے برتھ ڈے کے موقع پر اور شادی کی اینیورسری، یہ سب وہ چیزیں ہیں جس نے ٹی وی نے دیا ہے اور ڈراموں نے دیا ہے، فلموں نے دیا ہے۔ انہوں نے شرم کے جنازے نکال دیے ہیں اور انہوں نے حیا کے جنازے نکال دیے ہیں۔ اب تو ظلم پر ظلم یہ ہے کہ یوٹیوب کے اندر شادی کر کر اسے ریکارڈ کر کر ڈالا جا رہا ہے، جس کی ساری دنیا کے لوگ دلہن کو دیکھتے ہیں، عورتوں کو دیکھتے ہیں اور پھر ان کے جو رسوم و رواج ہوتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں۔ میری مائیں اور بہنیں، اگر زمانے کو پرکھ نہ ہو
نجات کا ذریعہ معلوم کرنا ہو، سلامتی کا راستہ معلوم کرنا ہو، اللہ کی رضامندی کو معلوم کرنا ہو، اللہ کی خوشنودی کو معلوم کرنا ہو، یہ فلمی ہیرو ہیروئن کے پیچھے جانے سے نہیں ملتا، یہ ڈراموں سے نہیں ملتا، یہ سنیما سے نہیں ملتا، یہ ہیروؤں کی زندگی ہیروئن کی زندگی سے نہیں ملتا، یہ مالدار کروڑ پتی سیٹوں سے نہیں ملتا، یہ اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھنے سے پتہ چلتا ہے اللہ کو راضی کرنے والی کیا چیزیں ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والی کیا چیزیں ہیں، کون سے لباس سے اللہ خوش ہوتے ہیں، اللہ کے نبی خوش ہوتے ہیں، اور کون سے لباس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، اللہ کے نبی ناراض ہوتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو کسی گھر میں 4 لڑکیاں پیدا ہو گئی تو پھر اس کے بعد 3 لڑکی کے بعد جو چوتھی لڑکی پیدا ہوتی ہے، ماں باپ کہتے ہیں اسی کو بیٹا سمجھ کر پال لیں گے، اس کو ٹی شرٹ پہناتے ہیں اور اس کی کراف اور اس کا ہیئر اسٹائل لڑکوں کی طرح رکھواتے ہیں، جینس پینٹ مردوں کی طرح بچوں کی طرح پہناتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے مردوں پر لعنت ہے جو مرد عورتوں کے کپڑے پہنتے ہیں، عورتوں کے زیب و زینت کو اختیار کرتے ہیں، اور ایسی عورتوں پر لعنت ہے جو مردوں کے کپڑوں کو پہنتے ہیں۔ جو چیز بڑوں کے لیے حرام ہے وہ چیز بچوں کے لیے بھی حرام ہے۔ مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے، چاندی انگوٹھی کے علاوہ کڑا پہننا، گلے کے اندر چین ڈالنا حرام ہے، تو پھر چھوٹے بچوں کے لیے بھی حرام ہے، اور بے پردگی بڑی عورتوں کے لیے حرام ہے تو چھوٹی بچیوں کے لیے بھی ایسے کپڑے جو بے شرمی کا مظاہرہ کرتے ہیں، بے حیائی جس سے ٹپکتی ہے، وہ پہنانا بھی حرام ہے۔ اگر اس حالت کے اندر مر گئے تو یہ اللہ کے دربار میں شکایت کریں گے، قالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، اللہ تو نے ہمیں مسلمان کلمہ پڑھنے والا بنا کر تیرے کارخانے سے تیری فیکٹری سے تو دنیا میں بھیجا، لیکن میری ماں نے مجھے غلط لباس پہنایا، مجھے غلط ناموں سے یاد کیا، اور مجھے ڈانس کرنے پر مجبور کیا، اور مجھے غلط راستے پر چلنے پر مجبور کیا۔ میں چھوٹی بچی تھی، میں چھوٹا بچہ تھا، میں مجبور تھا ماں کی بات ماننے کے لیے، باپ کی بات اور سماج سوسائٹی سے دبنے کے لیے۔ اے اللہ ان کو دگنا عذاب دینا، ایک تو شریعت پر عمل نہیں کیے اور دوسرا ہمیں بھی گمراہ کر دیے۔ میری ماں 4 دن کی زندگی ہے، وہ ایسے گزارو تو گزر جائے گی، ویسے گزارو تو گزر جائے گی۔ اللہ کو ناراض کر کر، اللہ کو خفا کر کر کوئی زندگی میں سکون نہیں آ سکتا، زندگی میں راحت نہیں آ سکتی۔ آپ چاہتی ہیں کہ گھر کے اندر مرد محبت کرے، اولاد اطاعت کرے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ میری ماں اگر وہ شریعت کے دائرے کے اندر عمل کرتے ہیں، اللہ کی رحمتیں اس گھر پر پڑتی ہیں۔ عورت اگر سر سے دوپٹہ ہٹ جاتا ہے اور جسم کے اندر ایسے کپڑے ہوتے ہیں جو اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں، خدا کی قسم میں نے کہا قارون کا خزانہ بھی اس گھر کے اندر لٹا دیا جائے، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اس گھر میں سکون نہیں مل سکتا، اس گھر کے اندر آرام نہیں مل سکتا۔ دولت ہے، روپیہ ہے، پیسہ ہے، پراپرٹی ہے، زمین ہے، جائیداد ہے، لیکن جب تک نیند کا انجیکشن نہیں لیتے، نیند نہیں آتی، اور نیند کی گولی نہیں کھاتے، نیند نہیں آتی، اللہ ہزاروں قسم کی بیماریوں کے اندر مبتلا کر دے گا۔ دیکھنے میں گھر باہر سے لال قلعے کی طرح دکھے گا، تاج محل کی طرح دکھے گا، فتح پور سیکری کے قلعے اور دروازے کی طرح دکھے گا، لیکن اندر میاں بیوی کے اندر جو ہے ناچاکی ہے، اختلاف ہے، اور شوہر بیوی کو دیکھ کر بھڑکتا ہے، بیوی خاوند کو دیکھ کر دل میں برے ارادے کرتی ہے، اولاد ماں باپ کی اطاعت نہیں کرتی، حتیٰ کہ خدا نہ کرے وہ وقت آتا ہے کہ بچی کسی اور کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ ماں باپ کا سلیکشن اور ماں باپ کی پسند بچی کو اور بچے کو پسند نہیں ہے۔ قرآن نے صاف کہا ہے من اعرض ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی، جو میرے قرآن سے اور میرے طریقے سے منہ پھیرے گا میں اس کی زندگی کو تنگ کر کے رکھ دوں گا۔ اللہ جس کی زندگی کو تنگ کرے، دولت آ کر راحت نہیں دے سکتی، خاندان والے آ کر راحت نہیں دے سکتے،
آپ کے پاس روپیہ پیسہ ہے، خاندان والے چاپلوسی کی اور غلامی کی بات کریں گے، جب پیسہ سرکتا ہوا دیکھیں گے اپنی چھاؤں بھی اور اپنی پرچھائی بھی پرائی ہو جاتی ہے۔ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں، جن گھروں میں تلاوت ہوتی ہے، اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حجرہ تھا وہ اتنا چھوٹا گھر تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں تہجد پڑھتے، قیام اللیل کی نماز پڑھتے تو آپ حضرت عائشہ صدیقہ آرام کر رہی ہوتی، سجدے میں جاتے، ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ آپ سجدے میں بھی چلے جائیں اور حضرت عائشہ آرام بھی کریں، ان کو تھوڑا سا اشارہ کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بیٹھ جاتی تو پھر سجدہ کرتے۔ لیکن اس گھر پر ہزاروں جنتیں قربان تھیں، وہ گھر جنت کا نمونہ تھا، وہاں میاں بیوی کی لڑائی نہیں تھی، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹوٹ کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاہتے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹوٹ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا کرتے تھے۔ فرماتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر زلیخا نے اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا۔ زلیخا کی جو عورتیں تھیں انہوں نے زلیخا کو تانا دیا تو وقت کی شہنشاہ کی بیوی ہو کر، راجکماری ہو کر ایک غلام پر فدا ہو گئی، ایک غلام پر عاشق بن گئی۔ تو زلیخا نے یہ کیا کہ تمام کو ہاتھ میں فروٹ دے کر اور چاقو دے کر بٹھا دیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو وہاں سے گزارا۔ جب یوسف علیہ السلام کو ان خواتین نے دیکھا تو یہ پتہ نہیں چل سکا کہ وہ سیب کاٹ رہی ہیں یا پھل فروٹ کاٹ رہی ہیں یا انگلیاں کاٹ رہی ہیں، جس کو اللہ نے کلام پاک میں فرمایا وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، انہوں نے اپنے انگلیوں کو، اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا۔ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں زلیخا کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر انگلیوں کو کاٹ لیا۔ میرے محبوب کے جلوے کو دیکھتے، میرے محبوب کے چہرے کو دیکھتے، میرے محبوب کے حسن کو دیکھتے تو اپنے گلوں پر وہ چھریاں چلا لیا کرتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اشعار پڑھا کرتے تھے، لنا شمسن وللآفاق شمسن، ہمارے لیے بھی ایک سورج ہے اور آسمان کے لیے بھی ایک سورج ہے، وہ شمسی تطلع بعد العشاء، دنیا کا سورج صبح میں نکلتا ہے اور میرے محبوب جب سورج بن کر گھر میں آتے ہیں تو وہ رات میں آتے ہیں، روشنی بکھیر جاتی ہے، خوشبو پھیل جاتی ہے۔ دن بھر جس سوئی کے اندر میں تاغا نہیں پرو سکتی تھی، میرے محبوب کے آنے کے بعد میں اس سوئی کے اندر تاغا پورے لیتی ہوں، ہر طرف سے میٹھی بات ہوتی، ہر طرف سے خوشیوں کی بات ہوتی، نہ لڑائی، نہ جھگڑا، نہ بڑا بول، نہ کوئی اختلاف کی بات۔ گھر اتنا کہ کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی چھت تھی اور کھجور کے تنے اس کے پلر تھے اور اتنا چھوٹا کہ ادھر ہاتھ کرے تو ادھر کی دیوار لگے، ادھر ہاتھ کرے تو ادھر کی دیوار لگے، لیکن اس گھر پر رحمتیں نچھاور ہیں۔ کیوں؟ اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کیے جاتے تھے۔ عورت کے سر سے دوپٹہ ہٹتا ہے، جس گھر کے اندر نماز نہیں پڑھی جاتی، جس گھر میں کلام پاک کی تلاوت نہیں کی جاتی، جس گھر کے اندر میوزک بجتا ہے، موسیقی بجتا ہے، ڈی جے بجتا ہے، ناٹک دیکھے جاتے ہیں، فلم دیکھے جاتے ہیں، ڈرامہ دیکھے جاتے ہیں، یہ اللہ کی رحمت کو دور کرنے والی چیزیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بلی گزری اور اس کے گلے کے اندر گھنٹا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو نکال دو، اس کے بجنے سے رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ جانور کے گلے میں گھنٹا ڈالنے سے نبی نے منع فرمایا۔ ٹی وی رکھ کر 100 چینلوں کے اندر تمل، ہندی، انگریزی یہ سب گانے دیکھیں اور میچ دیکھیں، نیوز دیکھیں، جس کے ایڈورٹائز کے اندر ننگی لڑکیاں آتی ہیں، نیم برہنہ لڑکیاں آتی ہیں، کپڑے کا ایڈورٹائز ہے اور شو روم کا ایڈورٹائز ہے، لیکن کپڑا پہن کر نیم برہنہ عورتیں آ رہی ہے۔ اللہ کی رحمت کہاں سے آئے گی؟ بتائیے۔ ایک روح نکالنے والے رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں اور ایک روح نکالنے والے عذاب کے فرشتے ہوتے ہیں۔ کافروں کی روح، اللہ کے دشمنوں اور نبی کے دشمنوں کی روح، یہ عذاب کے فرشتے آ کر نکالتے ہیں۔ لیکن جس گھر میں نماز پڑھی جاتی ہے،
کلام پاک کی تلاوت کی جاتی ہے، نعتوں کو سنا جاتا ہے، علماء کرام کی تقریروں کو سنا جاتا ہے، تہجد پڑھی جاتی ہے، اشراق اور چاشت کی نماز پڑھی جاتی ہے، رات میں سورہ واقعہ پڑھا جاتا ہے، عشاء کے بعد سورہ ملک پڑھا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات میں اگر کوئی سورہ واقعہ پڑھتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس گھر میں کبھی فقر و فاقے کو داخل نہیں کریں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کئی صاحبزادیاں تھیں، انتقال کا وقت تھا، ایک صحابی کہنے لگے ہم نہیں کہتے تھے تم سے کہ تھوڑی موڑی تجارت کر لو، کاروبار کر لو، موت کا بھروسہ نہیں ہے، اب دیکھو تمہارا انتقال ہونے والا ہے، تمہاری بچیاں ہیں اور تمہاری لڑکیاں ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ گئے، فرمایا میں ان کو بے سہارا نہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، میں نے ان کو سورہ واقعہ پڑھنے کا بتا دیا ہے اور سورہ واقعہ یاد دلا دیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مغرب کے بعد سے لے کر سونے تک جو سورہ واقعہ پڑھے گا اس گھر کے اندر فقر و فاقہ نہیں آ سکتا۔ میں نے ان کی ضمانتیں کروا لی ہیں، میں نے ان کی روزی کے اسباب پیدا کرا دیے ہیں، ہمیں کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور سورہ ملک جب پڑھا جاتا ہے حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبر کا عذاب نہیں دیں گے۔ شروع میں 5 منٹ 10 منٹ لگیں گے، جیسے ہر دن آپ پڑھنے لگیں گے انشاءاللہ 15 دن کے بعد 2 منٹ گھٹ جائیں گے، اور 15 دن کے بعد 2 منٹ گھٹ جائیں گے۔ آپ روزانہ سورہ واقعہ پڑھیے، گھر کے اندر فقر و فاقہ نہیں آئے گا۔ سورہ ملک پڑھیے، عذاب قبر نہیں ہوگا، اور اپنے گھر کے کسی کی ماں، کسی کی ساس اور کسی کا خامن، کسی کا بیٹا، کسی کا بھائی، کوئی بھی مرا ہو سورہ ملک پڑھ کر دعا کرے اللہ اس کا ثواب تمام کو ہوتے ہوئے ہمارے بھائی کو پہنچا دے، انشاءاللہ اس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ قبر سے عذاب کو اٹھا لیں گے۔ صبح میں فجر کے بعد سونا اچھا نہیں سمجھا گیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا فجر کے بعد کسی وجہ سے شاید طبیعت ناساز تھی، آرام کرنے لگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک پیروں سے حضرت فاطمہ کے تلووں کو ہلایا اور کہا کہ فاطمہ بیٹی، رزق اور برکتیں بٹنے کے وقت تم آرام کر رہی ہو، ہاں اگر کسی کی مجبوری ہے کہ گھر میں جو ہے کام کاج رہتا ہے وہی آرام کا وہ الگ بات ہے، لیکن فجر کے بعد سے لے کر اشراق تک تلاوت میں لگے رہے۔ حضرات صحابہ کرام کی واقعات کی کتاب حکایات صحابہ ایک پڑھیں سب سنیں، اور اس وقت سورہ یاسین پڑھیں۔ حدیث میں آتا ہے جو صبح میں سورہ یاسین پڑھتا ہے رات تک کی ذمہ داری اللہ اپنے اوپر لے لیتے ہیں، اور رات میں پڑھتا ہے صبح تک کی ذمہ داری لے لیتے ہیں۔ یہ 3 چیزیں ہیں، ایک سورہ یاسین کا صبح میں پڑھنا، مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھنا، عشاء کے بعد سورہ ملک پڑھنا، اپنا معمول بنا لیں۔ اور جمعہ کے دن اشراق کے بعد سے لے کر مغرب تک سورج کے غروب ہونے سے پہلے تک سورہ کہف پڑھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہف نور بن جاتا ہے اور دجالی فتنوں سے پڑھنے والوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اتنا قیمتی سرمایہ اپنے پاس رکھ کر خلاف شریعت چلیں گے اللہ کی پکڑ نہیں آئے گی، اللہ کی لعنت نہیں آئے گی، اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ میں نے کئی مرتبہ یہ واقعہ سنایا۔ حضرت قطیبۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اگر جبریل امین علیہ السلام آنے کا وقت ہو تو ذرا مجھے انفارمیشن دے دیجئے، بتا دیجئے۔ آپ نے کہا حضرت جبریل آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ کہا یہ گھر کے کسی کونے کے اندر چلی گئی اور سر سے دوپٹے کو ہٹا دیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام آئے، دروازے کے پاس سلام کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا۔ آپ نے کہا اندر تشریف لائیے، لیکن اندر نہیں آ سکے، واپس چلے گئے۔ پھر اس کے بعد حضرت قطیبۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کیا معاملہ ہوا؟ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام آئے تھے لیکن اندر قدم نہیں رکھتے تھے، واپس چلے گئے۔ تو پھر فرمایا اب دوبارہ آئے تو مجھے بتانا۔ دوبارہ آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے قطیجہ بیگم صاحبہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں۔ تو پھر وہ گھر کے کونے میں چلی گئی۔ اب کی مرتبہ آئے، اندر آئے، اور آنے کے بعد اللہ کے پیغام کو اللہ کے نبی تک پہنچایا۔ حضرت قطیبۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی،
میرے محبوب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا معاملہ ہوا؟ کہا پہلے آئے تھے تو گھر میں نہیں آئے، اور دوسری مرتبہ آئے تو اندر آ کر وہی دے کر گئے۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ میں جب پہلی مرتبہ آئے، گھر کے ایک روم میں جا کر سر سے دوپٹے کو ہٹا لیا تھا۔ جس گھر کے عورت کے اندر بے حیائی کے کپڑے ہو، سر سے دوپٹہ ہٹ جائے، خدا کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ میں کہتا ہوں کہ گھر کے اندر بوڑھا باپ ہو یا بوڑھی ماں ہو یا دادی نانی ہو یا کسی کے مرنے کا وقت ہو، اگر گھر کے سر کے اوپر دوپٹہ اتنا مہین ہو کہ بال اس کے اندر دکھائی دیتے ہو یا دوپٹہ سرکا ہوا ہو، تو پھر کون سے فرشتے روح نکالنے کے لیے آئیں گے؟ یہ ابا کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ یہ امی جان کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے؟ میری ماں، اللہ کی رحمتیں دور ہو جاتی ہیں، اللہ کی برکتیں دور ہو جاتی ہیں تو کوئی ڈالر کام نہیں کرتا، کوئی ریال کام نہیں کرتا، کوئی دینار اور درہم کام نہیں کرتا۔ ایسی مجلسوں میں آنے سے انشاءاللہ آخرت کا سنوارنے کا موقع ملے گا اور دنیا کی حقیقت کا پتہ لگے گا۔ علماء کرام اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث اور جانشین ہیں۔ فلموں کی ہستیوں سے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ جس فلم کی نقالی کوئی آدمی 60-70 سال سے کر رہا ہو، کوئی نوجوان بچہ اپنے کان میں بالی ڈال کر اور کسی قسم کا وہ ہیرو کی طرح پر وہ ہیئر اسٹائل اپنا رہا ہو، اسی کے برانڈ کے جوتے پہن رہا ہو، آزمانے کے لیے کبھی یوں کہے اور اسے فون کرے اور اسے ٹیلی گرام کرے اور فیس بک میں ٹویٹر میں پیغام بھیجے، میں تمہاری نقالی کیا کرتا تھا، دیکھو میرے کان میں بالی ہے، تم نے فلاں فلم کے اندر کان میں بالی ڈالی تھی، دیکھو کٹوری کی کٹنگ میں نے کرا رکھی ہے، دیکھو تمہاری طرح پینٹ پہن رکھی ہے، دیکھو تم نے جس برانڈ کے جوتے پہنے ہیں 10-20 ہزار کے وہ جوتے ہم نے پہنے ہیں۔ اب برا وقت میرے گھر میں آ چکا ہے، بیوی ہاسپٹل کے اندر ایڑیاں رگڑ رہی ہے، زندگی اور موت کی جنگ کر رہی ہے، میری ماں ٹیبلٹ اور دوائی کے لیے آپریشن کے لیے پیسہ نہیں، زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہے۔ آپ ایک کام کرو، 20 سال سے آپ کو میں چاہنے والا ہوں، آپ کے نقش قدم پر چلنے والا ہو، آپ کی طرح کان میں بالی ڈالنے والا ہو، آپ کی طرح گلے کے اندر سونے اور چاندی کی زنجیر پہننے والا ہو، اب مجھے 10,000 کی ضرورت ہے، 5,000 کی ضرورت ہے، براہ کرم میرے اکاؤنٹ کے اندر آپ پیسہ ڈال دے۔ میرے اللہ کی قسم وہ ہرگز نہیں ڈالے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو میرے نقش قدم پر چلے گا، میرے طریقے پر چلے گا، میری سنتوں پر چلے گا، قیامت کے دن ہاتھ پکڑ کر میں اس کو جنت میں داخل کروں گا جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ کے عرش کے سائے میں اس کو جگہ دوں گا، اور جب سورج قریب ہونے کی وجہ سے حلق جل رہا ہوگا اور حلق سوکھ کر کانٹا ہو گیا ہوگا، میرے حوض کوثر سے جام میں پیالے میں جام ڈال کر حوض کوثر کا پانی ڈال کر شربت ڈال کر میں پلایا کروں گا۔ نبی فرماتے ہیں اللہ کہتا ہے تو ایک قدم آ بندے، میں 10 قدم آنے کے لیے تیار ہو، تو چل کر آ، میں دوڑ کر آنے کے لیے تیار ہو، ایک مرتبہ تو کہہ دے مجھے معاف کر دے، میں تجھے معافی دینے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کیا کرتے تھے، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ ایک مرتبہ اللہ سے کہا، اللہ اس دھرتی پر جو سب سے اچھا انسان ہے، وہ سب سے برا انسان ہے وہ دکھا۔ اللہ نے کہا چلے جائیے فلاں جگہ پر اور اس کو دیکھ لیجئے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ اس دھرتی پر سب سے بہترین انسان کون ہے اس کو دکھائیے۔ تو گئے، دیکھا تو وہی انسان ہے جس کو برا بتایا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اللہ سے بات کرنے والے تھے، اللہ سے پوچھا اے اللہ ہم نے پوچھا کہ برا انسان کائنات میں اس دھرتی پر آسمان کے نیچے اسی کو بتایا اور سب سے بہترین بڑھیا انسان اسی کو بتایا۔ حضرت اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا یقیناً وہ زنا کرنے والا، شراب پینے والا، مخلوق کو ستانے والا، چوری کرنے والا، ڈکیتی کرنے والا، قوم کو ستانے والا بدماش تھا، لیکن جب اس کو تکلیف آئی تو جنگل کے اندر گیا، ریگستان میں گیا، دائیں طرف دیکھا سیدھے طرف کوئی اسے پوچھنے والا نہیں، بائیں طرف دیکھا کوئی پوچھنے والا نہیں، آگے کی طرف دیکھا
پیچھے کی طرف دیکھا، آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہ تیری مخلوق مجھ سے نفرت کرتی ہے، میں مانتا ہوں مجھ سے گناہ ہو گئے، مجھ سے غلطیاں ہو گئی اور مجھ سے جو ہے تیرے نبی سے دوری ہو گئی، اللہ معاف فرما دے۔ اللہ کہتے ہیں اس نے توبہ کی اور اس نے یہ بھی کہا میں نے تیرے نیک بندوں سے سنا ہے میرے گناہوں کے مقابلے میں تیری معافی بہت بڑی ہے، اللہ معاف کر دے، اس کے بعد ہم گناہ نہیں کریں گے۔ اللہ نے معافی دے دی۔ وہی انسان جو کل سب سے برا تھا، آج وہی انسان سب سے اچھا ہو گیا۔ میری ماں اور بہنیں، کون گناہ نہیں کرتا، کون غلطی نہیں کرتا؟ غلطی ہم سے بھی ہو گئی ہے، غلطی آپ سے بھی ہو گئی ہے، گناہ سرزد ہو گئے ہیں، ہاتھ اٹھا کر معافی مانگ لے۔ کیا پتا موت کب آنے والی ہے، موت کی کوئی گارنٹی نہیں۔ آج کا اردو اخبار اٹھا کر دیکھیے گا کہ بنشنگری کا بچہ 21 سال کا کیار پورم میں ڈیوٹی کے لیے جا رہا تھا، واپسی میں آتے ہوئے برج کے پاس ایکسیڈنٹ ہو گیا، کل اس کو عصر کے بعد اس کو دفن کر دیا گیا۔ وہ یہ سوچ کر آ رہا ہوگا کہ میری ماں سے بات کروں گا، میرے ابو سے بات کروں گا، رات کا کھانا گھر میں کھاؤں گا، لیکن اللہ نے کہا اب تجھے قبر میں جانا پڑے گا۔ یہ ماں کی باپ کی زیارت تجھے قیامت تک کے لیے بند کر دی گئی ہے۔ کس کو کیا پتا، توبہ کر لے، اللہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ظاہری باطنی گناہوں کو معاف فرمائے، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ایمان پر ثابت قدمی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کلمے کی سجدے کی ایمان کی موت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ موجودہ حالات کے اندر جو فتنے ابھر رہے ہیں، اللہ ان فتنوں سے ہماری اور امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے گھروں میں خیر و برکت نصیب فرمائے، مصیبتوں اور پریشانیوں کو اللہ دور فرمائے، اللہ رزق حلال نصیب فرمائے، اللہ رزق حرام کی نحوستوں سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تا حیات کلام پاک سے، نماز سے ہمارا رشتہ قائم و دائم فرمائے۔ آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔